مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مہمان نوازی کی روایت کو شروع کرنے سے پہلے شخص تھے۔ آپ بے حد مہمان نواز تھے اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بہت پسند تھی۔ روایت میں ہے کہ آپ تب تک کھانا تناول نہ کرتے جب تک کہ کسی مہمان کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک نہ کر لیتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کسی انسان کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلے تاکہ اسے مہمان بنا سکے۔ آپ نے بہت تلاش کیا مگر کوئی بھی مہمان بننے کو تیار نہ ہوا۔ تھک ہار کے واپس پلٹے تو دیکھا کہ ایک اجنبی گھر میں کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ اجنبی نے کہا میں ملک الموت ہوں اور مجھے رب العالمین نے ایک بندے کی طرف بھیجا ہے تاکہ اسے خوشخبری سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلید بنا لیا ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کون خوش نصیب ہے؟ اگر مجھے پتہ چل جائے تو تادم آخر اس کا مسایہ بنا رہوں۔ ملک الموت نے کہا وہ خوش قسمت تو آپ ہی ہیں اور یہ اس وجہ سے ہے کہ بلا امتیاز و تفریق آپ کی اطاعوں کے دروازے لوگوں کے لیے کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بہت پسند تھی کہ آپ اس کی مخلوق پر بے حد رحم دل تھے۔ آپ کا شمار 5 اور انبیاء علیہ السلام میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 35 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ آپ نے 33 برس کی عمر میں حضرت سارہ سے نکاح کیا اور حران مصر کی طرف ہجرت کرنے کے بعد فلسطین اور عالیہ کے درمیانی علاقے صبا میں سکونیت اختیار کر لی۔ وہاں آپ نے ایک کنواں کھودا اور مسجد بنائی۔ لوگوں کے بیجا استانے اور اذیتیں پہنچانے کی وجہ سے آپ نے وہاں سے ہجرت فرمائی اور رملہ اور عالیہ کے درمیانی علاقے میں سکونت اختیار کی۔ وہاں بھی آپ نے ایک کنواں کھودا۔ قطب طواق میں آپ کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ الغرض آپ سب سے پہلے تھے جنہوں نے ختنہ کیا، مہمان نوازی کی روایت قائم کی، شریک بنایا، باقاعدہ شلوار پہنی اور آپ ہی پہلے شخص ہیں جس نے بڑھاپا دیکھا۔ آپ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی وفات کے بعد 2 عرب عورتوں سے نکاح کیا۔ ایک کا نام قطورہ تھا اور اس سے آپ کے 6 لڑکے پیدا ہوئے اور دوسری کا نام منجور تھا، اس کے بدن سے 5 لڑکے پیدا ہوئے۔ تاریخ طبری میں مصنف امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح نکالنے کا ارادہ فرمایا تو ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں موت کے فرشتے کو بھیجا۔ صدی سے مروی ہے کہ ایک روز آپ لوگوں میں کھانا تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک بوڑھا چلتا ہوا آیا۔ وہ بوڑھا اس قدر ضعیف تھا کہ اس کے لیے چلنا مشکل تھا۔ آپ کی نظر اس پر پڑی تو رستہ ہمدردی اس کی طرف گدھا بھیجا تھا کہ وہ اس پر سوار ہو کر آ جائے۔ بوڑھا آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے اس کے سامنے کھانا پیش کیا، مگر یہاں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا اور وہ بوڑھا آدمی جب منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو باعث ضعف ہاتھ چوک جاتا اور لقمہ منہ کی بجائے کبھی ناک پر لگتا اور کبھی کان پر، حتیٰ کہ اگر وہ بامشکل ایک لقمہ منہ میں ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا تو وہ شرمگاہ کے راستے باہر نکل آتا۔ اس بوڑھے کی بے بسی پر حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد ترس آیا۔ آخر آپ نے اس بوڑھے سے پوچھا اے شخص یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا میرا ہاتھوں پر اختیار نہیں رہا، بھوک مٹانے کو کھاتا ہوں مگر پیٹ میں کچھ رکتا نہیں، بہت تکلیف میں ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے عمر بتائی۔ آپ نے فرمایا تم مجھ سے صرف 2 سال بڑے ہو، اگر تمہارا یہ حال ہے تو 2 سال بعد میں بھی اس حال کو پہنچ جاؤں گا۔ آپ نے اسی وقت دعا فرمائی اللہ اس حالت کے آنے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ چنانچہ وہ بوڑھا اچانک اٹھ کھڑا ہوا جو کہ در حقیقت موت کا فرشتہ تھا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 200 سال تھی اور ایک دوسرے قول کے مطابق 175 سال تھی اور تیسرے قول کے مطابق 190 سال تھی۔ مذکور ہے کہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی موت اچانک آئی تھی اور آپ کو حیران حشی بستی میں اس جگہ دفن کیا گیا جہاں حضرت سارہ علیہ السلام دفن تھیں۔ آپ نے دفن کے لیے زمین کو اپنے ہاتھوں سے 400 درہم میں خریدا تھا۔ آپ کے دفن کا انتظام حضرت اسحاق علیہ السلام نے کیا تھا۔